السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج سے تقریباً 15 دن پہلے مجھے یو کے ایک شہر شیفیلڈ سے ایک خاتون نے رابطہ کیا، اور وہ خاتون، وہ میری بہن، بہت پریشان تھیں، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا کسی بات پر، اور ان کا کیس کونسل میں تھا اور قریب تھا کہ ان میں ڈائیورس ہو جائے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو یہ بات مجھ سے ڈسکس کرنی چاہیے اور شاید اس کا کوئی حل نکل آئے۔ تو میری بہن نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ مجھے بتانے لگی کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ یو کے کی رہنے والی تھی، پاکستانی تھی، اور انہوں نے اپنے کزن کو، خالہ زاد بھائی کو کراچی سے بلوایا تھا، مطلب اس سے شادی کی، اور اس کو انہوں نے یو کے سیٹل کروایا۔ یو کے سیٹل کروانے کے بعد کچھ عرصے تو وہ ٹھیک رہا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا شوہر پھر الٹی سیدھی حرکتوں کا شکار ہو گیا اور گھر سے باہر رہنے لگا۔ ان کے درمیان جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور ان خاتون کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس پر بڑا احسان کیا تھا کہ اس کو وہ لے کر آئی تھیں پاکستان سے، اس کی زندگی بنائی تھی، اور اس کو یہاں کاروبار کروایا تھا یو کے میں، اور انہوں نے 2-3 بار پولیس کو بھی کال کی، ان کے درمیان کوئی ایشوز ہوئے۔ اور میری اس بہن نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے 2-3 بار اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن بر وقت ان کی جان بچا لی گئی، اور وہ بہت پریشان ہیں، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جا چکا ہے، ایک ان کی بیٹی ہے، اور اب سیپریشن ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا یار میری بہن، اب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں اب؟ کہتی جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور وہ بہت رو رہی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے تو اس کی زندگی بنائی تھی، اس پر احسان کیا تھا، تو اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ان سے یہ سلوک کرتا اور بے رخی کرتا اور بات عدالت تک پہنچتی۔ میں نے اس بہن کی ساری بات سنی، اور جی میں پریزاد کیسے ہیں؟ ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ کا فین ہوں، بہت مجھے بہت اچھا لگا آپ کا ڈرامہ۔ سو نائس، سو نائس۔ تو دوستو، جب میں نے اپنی اس بہن کی بات سنی تو میں نے ان سے کہا کہ بہن، میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے، تحمل کے ساتھ میری بات سنیے گا۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں۔ میں کہا دیکھیں، آپ کے اندر کی جو سختی ہے نا، آپ کے اندر کی سختی نے یہ معاملہ بگاڑا ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی رحم دلی سے، محبت سے، پیار سے اگر اپنے میاں سے بات کریں تو یہ آپ کا معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو بڑی نرم گو ہوں، لیکن میرے کچھ اصول ہیں، میں ان اصولوں کو توڑ نہیں سکتی، اور وہ گھر سے باہر رہتا ہے، اس نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اختیار کر لی ہیں جو کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کہا پہلے مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ نے بات مجھے 6 دفعہ کہی ہے گفتگو میں کہ جی میں اس کو پاکستان سے لے کر آئی، اس کی زندگی بنائی، اس کو بزنس کروایا میرے ڈیڈی نے، یہ بات اس کو کتنی دفعہ کہی ہے؟ تو کہتی کہ کئی بار کہی ہے۔ تو میں نے کہا کیا ضرورت تھی اپنے شوہر کو یہ بات کرنے کی؟ اس کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کا احسان لے رکھا ہے؟ کہتی نہیں، جب بندہ میرے مطابق نہیں چلے گا تو میں نے تو یہی کرنا تھا۔ میں کہا دیکھیں، آپ نے پہلی غلطی تو یہ کی ہے کہ اپنے شوہر کو بار بار اس بات کا احساس دلوایا ہے کہ وہ ایک نااہل آدمی ہے۔ اگر آپ اس پر مہربانی نہ کرتی، آپ کے ڈیڈی نہ کرتے، تو وہ پاکستان میں کہیں دھکے کھا رہا ہوتا۔ کہتی ہاں بالکل ایسے ہی ہونا تھا۔ میں نے کہا یہ بات اس کو بڑی بری لگے گی، ایک تو وہ آپ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، اوپر سے آپ اس کو تانے بھی دے رہی ہیں، اور دوسری بات آپ اپنے مزاج کی گرمی کو ختم کریں۔ کہنے لگی جی کہ میرے اندر تو گرمی مزاج میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جی آپ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے اپنی طبیعت کے اوپر، آپ گرم مزاج ہیں، غصے والی ہیں، تو اس غصے کو کنٹرول کر لیں، آپ کا میاں خود ہی آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو بالکل بھی، میں اتنی دیر سے آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، میں نے کون سی سخت بات کی ہے؟ میں نے کہا میری بہن، ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں
ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عکاس ہوتے ہیں ہمارے اندر کی نرمی اور گرمی کے. آپ یہ بتائیں کہ 3 بار خودکشی کی اٹیمپٹ آپ نے کی تھی؟ کہتی ہاں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ غصے، السلام علیکم جی، غصے اور طیش کے عالم میں یہ والا عمل کیا جاتا ہے. کبھی کسی نے، آپ نے سنا کہ چلو یار آج تو ہم بہت خوش ہیں، ہماری زندگی میں بڑا سکون ہے، چلو آپ خودکشی کر لیں؟ خودکشی کی کوشش آپ نے کی. کیوں؟ آپ کے اندر طیش ہے، آپ کے اندر غصہ ہے، آپ کے اندر وہ احسان والی بات ہے کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا. ان کو سمجھدار تھیں، ان کو یہ بات سمجھ آئی. میں کہا تیسری بات، اپنے شوہر کے اوپر پولیس آپ ہی نے بلوائی تھی نا؟ کہتی ہاں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے معاملات پولیس سے پہلے بھی تو طے کیے جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں فریقین راضی ہوں. لیکن یقیناً آپ کے کیس میں کوئی ایک فریق راضی نہیں تھا اور اسی فریق نے پولیس بلائی. دوستوں میں نے اس بہن سے پوچھا کہ میں تو غیر ہوں، آپ مجھے جانتی نہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، تو اتنی اہم بات، اپنے اندر کا یہ درد اور تکلیف آپ نے مجھے کیوں سنائی؟ تو دوستوں ان کا، اس بہن کا یہ کہنا تھا چونکہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں اور بڑی محبت سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک. سر ہم فین ہیں آپ کے، آپ پریزاد میں آتے ہیں نا؟ جی جی میں پریزاد میں آتا ہوں. بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. میں ابھی آپ کے ساتھ السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں نے آپ کو درست دیکھا، میں نے کہا یار یہ وہی لگ رہے ہیں جو پریزاد میں آتے ہیں. اچھا لگتا ہے؟ ہاں جی بہت اچھا لگتا ہے. تو یقین مانے اتنے ڈائی ہارڈ فین ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے پرسوں دیکھا، ہم کہہ رہے ہیں دوبارہ کب دیکھیں. ہم نے آپ کو بھی دیکھا وہاں سے کیا. میں کہا سو نائس آف یو. تھینک یو. میرے لیے دعا کیجیے گا. میں ویڈیو کمپلیٹ کر کے نا ابھی آپ کے ساتھ وہ بناتا ہوں. ہاں میرے بیٹھے. تھینک یو. تو میں نے ان خاتون سے پوچھا کہ آپ نے اتنی اندر کی بات مجھ غیر سے کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ افتخار رفیع صاحب آپ بڑے نرم گو ہیں، نرم خو ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں. تو پتہ نہیں کیوں میرا دل کیا کہ میں ایک آخری کوشش یہ قصہ آپ کو بتا کر آپ سے یہ بات کروں. تو دوستو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ دیکھیں کہ نرمی، نرم مزاجی، محبت سے بولنا، احتیاط سے لفظوں کا استعمال کرنا کس قدر طاقت رکھتا ہے کہ آپ ایک غیر ہو کر 20-25 سال سے آپ UK میں مقیم ہیں، یا جتنے بھی سال سے آپ مقیم ہیں، آپ نے اس فقیر سے اس لیے بات کی ہے کہ یہ شخص محبت سے، پیار سے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرتا ہے. وہ اللہ کی بندی، کوئی شاید اس کے اوپر اس وقت رحمانیت طاری تھی، اس کو میری یہ بات بھی سمجھ آ گئی. دوستو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ برائے کرم اپنے شوہر کے ساتھ مہربانی کیجئے، پیار سے بولیں، سلوک سے رہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. دوستو یہ بات ختم ہو گئی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. آج ابھی کچھ دیر پہلے میری اس بہن نے مجھے کال کی اور اس نے کہا کہ واقعی مزاج کو بدلنے سے میرے میاں کی طبیعت بدل گئی ہے، وہ باہر نہیں جاتا، ہمارے اندر بڑی محبت پیدا ہو چکی ہے اور میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی کہ اب میں سخت کلامی سے کام نہیں لوں گی. اور وہ دونوں آج 15-20 دن کی کوشش کے بعد خوش ہیں. دوستو بسا اوقات ہماری زندگی میں کوئی پرابلم ہوتی نہیں ہے، ہماری سخت زبانی، سخت گوئی کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس چٹان جیسی طاقت ہے اور جذبہ ہے اور وہ بڑا مضبوط ہوں، چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح. پہاڑ کی سائیکی بھی سوچیں، یہ جو لاہور میں شملہ پہاڑی ہے نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا ہوا ہے، اندر سختی ہے، اوپر سبزہ ہے. لیکن جب آپ اس طرف ٹریول کرتے ہیں مری کی طرف، اسکردو کی طرف، جوں جوں پہاڑ بڑے ہوتے جاتے ہیں، پہلے سبزہ ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان پہاڑوں کے اوپر آگے جا کے برف پڑتی ہے، اور جتنا اونچا پہاڑ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اتنی ہی برف جو ہے وہ برف باری کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر سختی ہے یا جرأت اور ہمت ہے پہاڑ جیسی، تو اوپر برف اللہ ڈال دیتا ہے. یعنی کہ آپ کے دل میں بہت جرأت اور بہادری ہے تو کائنڈلی اپنے یہاں برف رکھیں اوپر والے پورشن میں، جیسے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو برف سے ڈھک دیتا ہے. نرمی پیدا کریں تاکہ آپ کے منہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سکردو کے پہاڑوں میں سیر کرنے جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان سخلاق چٹانوں میں ڈی جی خان کے، جہاں بے آب و گیا کوئی پودا یا پھل نہیں اگتا،
وہاں کبھی کوئی سیر کرنے نہیں جاتا. تو اس بات کو یاد رکھیے گا, جو لوگ جتنے مرضی باہمت, سخت اور رسول پرست ہوں, اگر وہ یہاں پہاڑ کی طرح اپنے اوپر والے پورشن میں اگر برف رکھ لیں گے اور اگر نرمی سے بات کریں گے, پازیٹیو رہیں گے, تو جس طرح ہم سکردو سیر کرنے جاتے ہیں, اسی طرح آپ سے ملنے کے لیے بھی لوگ آئیں گے اور آپ سے سیکھیں گے. پہاڑ سے یہ سبق ضرور سیکھیے گا. پری ذات میں کمالی کو پسند کرتے ہیں آپ, اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.